دین نے ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حکم دیا ہے تو بادی نظر میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب جیسے ہی ظلم اور عدوان ہوگا دین نے چونکہ حکم دیا ہے تو اب جہاد فرض ہو گیا ہے. اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے واضح کیا کہ یہ ریزننگ کا بیان ہے، غایت کا بیان ہے، اس ہدف، اس مقصد، اس ریشنلٹی کا بیان ہے کہ جس وجہ سے کسی شخص کی جان لی جائے گی. لینے کا اختیار، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس ہے؟ یعنی جو جہاد کرنا ہے، دین نے یہ حکم کا مخاطب کس کو بنایا ہے؟ فرد کو بنایا ہے، معاشرے کو بنایا ہے، ریاست کو بنایا ہے، کس کو بنایا ہے؟ اور پھر ہم اس پر آئیں گے کہ کس وقت یہ چیز فرض ہو جاتی. یہ حکم معاشرے کو دیا گیا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو دیا گیا ہے. ٹھیک. میں اس پر بھی بہت گفتگو کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حکم فرد کو بحیثیت فرد دیا گیا ہے یا مسلمانوں کی جماعت کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. جہاد کا حکم مسلمانوں کی جماعت کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. اچھا. یہ حکم فرد کو نہیں دیا گیا. اس پر ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے ہاں مانی ہوئی بات ہے. مسلمانوں کی جماعت اس حکم کی مخاطب ہے، بالکل اسی طرح جیسے حدود کے حکم کی مخاطب مسلمانوں کی جماعت ہے. مسلمانوں کی جماعت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرے. جب ہم کوئی فساد دیکھتے ہیں، کوئی ظلم دیکھتے ہیں تو بالعموم دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس ظلم کا ارتکاب ہماری ریاست یا ہماری عملداری میں کوئی فرد یا چند افراد یا افراد کا کوئی گروہ کر رہا ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں اور مجرموں کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں. وہاں حدود زیر بحث آتے ہیں. حدود میں ہمارے ہاں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فساد کا ارتکاب کرتا ہے، آمادہ فساد ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو جمعیت مسلمانوں کی قائم کر دی ہے وہ اس کے خلاف آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے، تو یہ فساد کی وہ قسم ہے جس میں تم کارروائی کر سکتے ہو. یہ کارروائی بھی بعض اوقات اس طرح کرنی پڑ سکتی ہے کہ کوئی باقاعدہ قتال کا اقدام ان کے خلاف کیا جائے. جیسے بعض جتھے بن جاتے ہیں کسی قوم کے اندر، یا خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یا بغاوت پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ مسلمانوں ہی کی دو جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہو گئیں. لیکن اس کا زیادہ اطلاق ان صورتوں پر ہوتا ہے جب کہ کوئی قوم سرکشی اختیار کر لیتی ہے. دنیا میں کسی قوم نے یا کسی ملک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے کسی مقصد کے پیش نظر دوسروں پر زیادتی کرے گا، ان کے خلاف کوئی ظالمانہ اقدام کرے گا، ان کی جان مال آبرو کے درپے ہوگا، تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ظلم اور عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے. یعنی ظلم اور عدوان کی اگر تعریف کرنا چاہیں آپ تو وہ کیا ہے؟ یا حق تلفی ہو رہی ہوگی یا جان مال آبرو کے خلاف ناحق کوئی اقدام ہو رہا ہوگا. یہ میں نے عرض کیا ناحق، حق کی بنیاد پر تو ہم بھی اقدام کریں گے یا ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، ناحق کوئی اقدام ہو رہا ہے. اس میں مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کیا گیا ہے. مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی ہوگی لازمی تقاضے کے طور پر اپنا کوئی نظم قائم کرے گی. لہٰذا نتیجے کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کا وہ نظم مخاطب ہے، نظم اجتماعی. اسی کو ہمارے ہاں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے اولو الامر کے لفظ سے ادا کیا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی امن کی بات ہو یا کوئی خوف کی بات، یعنی کوئی بڑا مسئلہ اگر سوسائٹی میں درپیش ہو جائے تو عام مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اذاؤ بہی، وہ اس کو جہاں تہاں پھیلا دیں. میں فتویٰ دے رہا ہوں، آپ حکم لگا رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں لوگوں کے جتھے لے کے نکل آیا ہوں. نہیں، اس میں یہ فرمایا کہ یہ معاملہ تم اپنے اولو الامر کے، اپنے ارباب حل و عقد کے حوالے کرو، تاکہ وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر سکیں. تو اس طرح سے گویا اللہ کی کتاب نے ہمیں ہدایت کر دی کہ اس طرح کے اہم معاملات جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں یا جماعت سے متعلق معاملات ہیں یا جن کا تعلق پورے معاشرے سے ہے یا مسلمانوں کی جمعیت سے ہے یا ان کے کسی ملک سے ہے یا پوری امت سے ہے، ان کا فیصلہ مجھے، آپ کو، مختلف جتھوں کو، مختلف گروہوں کو نہیں کرنا. اس میں مسلمانوں کے جو سیاسی رہنما ہے، ارباب حل و عقد، ان کے سپرد معاملے کو کرنا چاہیے. تو دوسری بڑی چیز یہ ہے، یعنی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ جہاد کی غایت کیا ہے
دوسری بڑی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا فیصلہ کس کو کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل سے بیان کر دیا کہ حکم کے مخاطب کون ہیں؟ مسلمان بحیثیت جماعت. جب حکم کے مخاطب مسلمان بحیثیت جماعت ہوں تو اصل میں خطاب ارباب حل و عقد سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے اولو الامر سے ہوتا ہے، یا سادہ لفظوں میں کہیے کہ وہ لوگ جو ان کی حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں، ان کو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اس ذمہ داری کو ادا کرو. تو مخاطب بالکل طے ہو گئے، انہی کی طرف معاملہ جائے گا. کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مبلغ کو، کسی معلم کو، کسی عام فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کرے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں. ہم جب قتال کا فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قتال میں لوگوں کی جان، مال، آبرو یہ خطرے میں آ جاتی ہے. اس میں لوگوں نے لڑنے کے لیے نکلنا ہے. تو قومی نوعیت کے یا ملی نوعیت کے فیصلوں کے بارے میں ہم توجہ تو دلا سکتے ہیں کسی کو، لیکن حکمرانوں نے، ارباب حل و عقدی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری انہی کی ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر دیکھیں کہ ظلم و عدوان تو ہو گیا، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. کیا اب یہ لازم ہے کہ ہم اقدام کریں، یا ہمارے لیے یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے، یا اس معاملے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اقدام کریں، چاہیں تو اقدام نہ کریں، کیا صورتحال ہے. ان سب چیزوں کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا وہ ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے. اس وقت جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو صورت بن گئی ہے کہ ہماری امت میں قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی ہے. ایک طرف ہماری سیاسی قیادت ہے، ہمارے ارباب و حل و عقد ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ہاں مذہبی قیادت ہے. مذہبی قیادت آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر فتویٰ ارشاد فرما دیتی ہے کہ جہاد فرض ہو گیا. یہ اس کا نہ کام ہے، نہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، نہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ زیادہ سے زیادہ حکمرانوں کو توجہ دلا سکتی ہے، ارباب حل و عقد کو متوجہ کر سکتی ہے کہ وہ اس معاملے پر غور کریں، اس کو دیکھیں. اس لیے کہ جب آپ نے فتویٰ دے دیا اور حکم صادر کر دیا تو ان کے پاس کیا کرنے کے لیے باقی رہ گیا. اس موقع پر انہی کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ غور کریں اس بات پر. وہ چاہیں گے تو علماء سے بھی مشورہ کر لیں گے، چاہیں گے تو دانشوروں کو بلا لیں گے، چاہیں گے تو دوسرے جو لوگ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں یا جن کی ضرورت ہوگی کہ وہ مشورہ دیں ان کو بلائیں. اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا ہے. ان میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنی ہے وہ استطاعت ہے. اس لیے کہ دین میں کوئی حکم بھی استطاعت کے بغیر نہیں ہے. یعنی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے، روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے رکھنا ہے. حج کے بارے میں تو یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا. پورے دین کے بارے میں فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے جو بھی شریعت میں حکم دیا ہے وہ حد وسع کے لحاظ سے دیا ہے. تو لہٰذا اب استطاعت دیکھنی ہے. یہ استطاعت کس نے دیکھنی ہے؟ یعنی یہ چلیے بالکل متفق علیہ ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہے، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو گیا ہے، تو جہاد کا یا جہاد و قتال کا جواز پیدا ہوا ہے. یعنی اب ہم یہ اقدام کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ اقدام کیا کرنا ہے، یہ اقدام کیا لازم ہو گیا ہے، یہ سارے فیصلے اب استطاعت کو دیکھ کر ہونے ہیں. تو استطاعت کو دیکھنے کا کام کس نے کرنا ہے؟ میرے تو علم میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس وقت مسلمانوں کی استطاعت کیا ہے اور کیا نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں آ سکتی. یہ فیصلہ در حقیقت انہی لوگوں کو کرنا ہے جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی سنبھالے ہوئے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ ارباب حل و عقد، اولو الامر. ہم ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ کو اقدام کرنا چاہیے، ہماری رائے ہے کہ آپ کو اقدام کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جس میں ان کو خامخواہ اس طرف کھینچنے یا ان پر اس طرح سے متائن کے تیر برسانے کا انداز نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے ایک تجویز رکھنے کا انداز ہو، تاکہ وہ پورے سلیقے کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ غور کر کے اتنا بڑا فیصلہ اگر کرنا ہے تو اس کو کر سکے. بنیادی بات وہی ہے کہ اس کا اختیار، اس کا حق ارباب حل و عقد کو ہے، مسلمانوں کے نظم سیاسی کو ہے، مسلمانوں کے ارباب اقتدار کو ہے. وہ لوگ جن کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، جن کے ساتھ افواج بھی ہیں، جن کے پاس وہ وسائل بھی ہیں،
جن کی بنیاد پر قتال کیا جا سکتا ہے، انہی کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے اور انہی کو طے کرنا ہے کہ وہ کس کا مشورہ لیں گے اور کس کے ساتھ بات کریں گے، الا یہ کہ کوئی نظام پہلے سے موجود ہے جیسے کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے تو اس سے مشورہ کر لیں گے، لیکن فیصلہ بہرحال انہی کو کرنا ہے۔